فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا وزير له ولا مقاسم له ولا مضارع له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وفريدنا ومعيننا وعيننا وعيوننا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا ومخدومنا ومنظومنا ومعصومنا وقريبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، سامعین و ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیمبراں خلاصہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق لم یزل اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے نالین کے تصدق سے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل، اپنا کرم اور اپنی رحمت کا نزول فرمائے. رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. یقیناً وہ دوست، وہ مسلمان بھائی جنہوں نے رمضان شریف کا احترام کیا، اس میں روزے رکھے، اس میں تراویح پڑھی، ان کو صدمہ ہے کہ رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں جو کہ ان سے جدا ہو رہی ہیں، جس نے اس کا ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا اور رمضان کا مہینہ
پانے کے باوجود بھی، صحت مند ہونے کے باوجود بھی روزے نہ رکھے، یقیناً اس کو کسی چیز کا صدمہ اور دکھ نہیں ہوگا۔ وہ تو اس بات کے لیے دعا کرتا ہوگا کہ جلدی سے رمضان کا مہینہ گزر جائے تاکہ میں کھل کر کھا پی سکوں۔ لیکن جو ایمان والے ہیں یہ ان کی شان نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کا مقام کیا ہے، رمضان شریف کی عزت کیا ہے، تو جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کے دل میں اللہ نے رمضان کی عزت تعظیم رکھی ہے، وہ یہ خواہش کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ کاش سارا سال ہی رمضان کا مہینہ ہوتا، سارا سال ہی ہم روزے رکھتے رہتے۔ وہ دعائیں کرتے، اور دعا بھی وہی کرے گا نا جس نے روزے رکھے ہوں گے۔ جس نے روزے کا مزہ چکھا ہی نہیں، اس کو کیا علم کہ رمضان کی برکات کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر روزہ رکھیں گے تو صحت کمزور ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے، جہاں حضور کی حدیث آ جاتی ہے وہاں سائنس کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں ڈاکٹروں اور طبیبوں کے ان کے دلائل کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں حضور کی حدیث پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے۔ جہاں سائنس کی انتہا ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی زبان اقدس کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، چاہے سائنس لاکھ کہتی پھرے کہ تم بیمار ہو جاؤ گے، لیکن حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ صحت مل جائے تو روزے رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ سائنس کہتی ہے کہ روزے رکھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، میرا نبی کہتا ہے روزے رکھو گے تو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا۔ تو آج سائنس خود تسلیم کر چکی ہے۔ ایک سائنسدان جو کہتا ہے کہ مجھے نوبل پرائز دیا گیا، انعام دیا گیا انٹرنیشنل، پوری دنیا والوں نے مجھے انعام دیا، کس لیے؟ کہا اس وجہ سے کہ میں نے کینسر کے مرض کا علاج تلاش کر لیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ کہا علاج یہی ہے، سال کے بعد اگر بندہ ایک دفعہ 40 دن یا ایک مہینہ اگر بھوکا اور پیاسا رہ لے تو اس کے جسم کے اندر کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں، کینسر سیلز، اگر بھوکا اور پیاسا رہے جس کی وجہ سے وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کا جسم جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو وہ گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ اس کو صحت عطا کر دیتا ہے۔ تو کہا اس وجہ سے میں نے جب یہ لوگوں کو بتایا تو مجھے سائنس نے انعام دیا۔ میں کہتا ہوں سائنس جہاں آج پہنچی ہے، میرے نبی نے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو بتایا۔ اس لیے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ اس سے تقویٰ بھی ملتا ہے، اس سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، بندے کو دنیاوی نور بھی حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس روزے کے بدلے بندے کو اپنا دیدار بھی عطا فرمائے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام، حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ کیا؟ آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے آمین کی وجہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ آمین کہا، فرشتوں کا سردار جبریل میری بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر کہا، ایک دعا کی، اور وہ اس نے دعا کی کیا؟ یا رسول اللہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو کسی مجلس میں آپ کا نام سنے اور آپ کا نام سننے کے باوجود بھی آپ کی ذات پر درود و سلام نہ پڑے، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو جہاں حضور کا نام آ جائے بلا تکلف ہماری زبانوں پر درود و سلام کا نذرانہ آ جانا چاہیے، اور درود و سلام پڑھنا واجب ہے جب حضور کا نام سنیں۔
نام نامی آ جائے یا رسول اگر کوئی کہہ دے تو فوراً کہا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سامعین محترم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مجلس میں کسی شخص نے میرا نام سنا اور میرا نام سننے کے باوجود مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، قیامت کے دن وہ جنت کا رستہ بھول جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور وہ دوست اکثر میں ان کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں۔ ہم اکثر، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، جب ہم اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ساتھ میں اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کنز العمال کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال نے اذان دی، انہوں نے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں پر لگایا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی، حضور نے فرمایا جس نے یہ عمل کیا قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب کیا ہے؟ کر لے تو ثواب ہے، نہ کرنا تو کرنے سے گناہ نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انگوٹھے چومنے سے ثواب تو نہیں ملتا، ہاں اگر کوئی انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگا لے اللہ اس کی آنکھوں کو زندگی میں کبھی خراب نہیں فرماتا، اس کی آنکھیں کبھی دکھیں گی نہیں۔ یہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے۔ تو انگوٹھے چومنا اس کا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں عمل کرتا تو یہ فرض اور واجب نہیں ہے، گناہ نہیں اگر کوئی نہیں عمل کرتا تو۔ ہاں اگر حضور کا نام آپ نے سنا اور انگوٹھے چومتے رہے اور درود نہیں پڑھا پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ درود پہلے پڑھے، انگوٹھے بعد میں چومے۔ اگر کوئی انگوٹھے چومنا بھول گیا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں اگر درود پڑھنا بھول گیا اس کے لیے حضور نے وعید سنائی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی آ کر یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑے، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جبریل نے دعا مانگی ہے اور میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ دوسری بات، یا رسول اللہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اس کے باوجود بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، وہ بندہ بھی بدبخت ہے، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، ہما جنتک و نارک، تمہارے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں۔ یا رسول اللہ جنت اور دوزخ کیسے؟ فرمایا جس نے ان کی خدمت کی اور خدمت کرتا رہا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ جس نے والدین کی خدمت نہ کی، بڑھاپے کے اندر ان کی نافرمانی کرتا رہا اور ان کی بات پر عمل نہ کیا، باپ کو گالیاں دیتا رہا، ماں کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا رہا، ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ کام کر دے، مگر بیٹا کہتا ہے میرا دوست آ گیا پہلے میں یہ کام کر لوں، تیرے کام بعد میں ہوتے رہیں گے۔ یہ ہمارا عمل ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے بڑھ کر تو کسی کا مقام نہیں ہے نا، حضور سے بڑھ کر سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں عشاء کی نماز ہو اور میں محمد فرض نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے سورۃ فاتحہ بھی شروع کر لی ہوتی اور میری ماں آمنہ کو کوئی کام یاد آ جاتا اور وہ پردہ ہٹا کر کہتی بیٹا محمد، میں رب کی نماز چھوڑ دیتا، ماں کی بات کو پہلے سنتا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا دوست کی بات کو پہلے سمجھا جاتا ہے اور ماں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ دنیا کے اندر واحد ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا بندے کو دنیا میں بھی ملے گی قیامت کے دن بھی ملے گی، وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ آپ نے نماز چھوڑی، اس کا وبال قیامت کے دن ہے۔ روزہ چھوڑا، اس کی سزا قیامت کے دن ہے۔ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ نے حج نہیں کیا، اس کی سزا بھی قیامت کے دن دی جائے گی۔ ہر گناہ کی سزا قیامت کے دن ہے، لیکن والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ہے قیامت کے دن بھی ہے۔ اور ایک واحد نیکی ہے جس کی جزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور قیامت کے دن بھی، وہ والدین کا ادب، والدین کی فرما برداری۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس بات کے اندر ایک سمندر کو کوزے میں بند کر کے بتا دیا،
فرمایا جبریل نے آ کر دعا مانگی ہے، جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اس کے باوجود ان کی خدمت نہ کر سکا، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو دعا مانگنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور آمین کہنے والا نبیوں کا سردار۔ تو بھلا دعا رد ہو سکتی ہے؟ بولیے۔ حضور جس بات پر آمین کہہ دیں وہ دعا قبول ہے۔ اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ آ گیا، وہ اللہ نے اس کو صحت بھی دی ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے، وہ گھر میں بھی ہے، اور اس کے باوجود بھی اس نے روزے نہ رکھے، اس نے رمضان کا ادب نہ کیا، رمضان کا احترام نہ کیا، تراویح کا اہتمام نہیں کیا، نہ قرآن پڑھا، نہ قرآن کی طرف توجہ دی، صرف فقط کاروبار کی طرف اس نے اپنا رجحان رکھا۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے اور وہ بندہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو یہ تین دعائیں ایسی ہیں جس پر جبریل دعا مانگ رہا ہے اور میرا نبی آمین کہہ رہا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نہ جانے آپ دیکھیں پچھلے سال کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے تھے جو پچھلے سال موجود تھے ہمارے ساتھ، لیکن اس سال نہیں ہے۔ بولیے، نہیں ہے نا؟ اب پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ رمضان کا مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ زندگی کی کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ زندگی کی ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں، ضمانت نہیں ہے۔ آپ یہاں مسجد سے باہر نکلیں، نہ جانے فرشتہ کس کی موت کا پروانہ لے کر کھڑا ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بیٹھ کر یہ فرمایا، بتاؤ زندگی کے بارے میں کیا امید رکھتے ہو؟ تم میں سے کوئی زندگی کی ضمانت دے سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں ظہر کی خبر نہیں ہوتی۔ فرمایا، میری صحبت میں رہ کر اتنی لمبی امیدیں رکھتے ہو؟ صحابہ کی یہ بات کہنا بھی حضور کے سامنے لمبی امید ہے۔ فرمایا، اتنی لمبی امید زندگی کے بارے میں؟ یا رسول اللہ، ظہر پڑھتے ہیں، عصر کی خبر نہیں۔ فرمایا، یہ بھی لمبی امید ہے۔ حضور عصر پڑھتے ہیں، مغرب کی خبر نہیں۔ کہا، یہ بھی لمبی امید ہے۔ ہم تو سالوں سال کا پروگرام بناتے ہیں، اگلے سال یہ کریں گے، اگلے مہینے یہ ہوگا، اگلے ہفتے یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا۔ کس بات پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کہہ رہے ہیں فجر پڑھتے ہیں، عصر کی خبر نہیں، حضور اس کو بھی لمبی امید کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہی بتا دیں زندگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور فرماتے ہیں، میں محمد ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید نہیں ہوتی۔ ایک سجدہ کرتا ہوں، دوسرے سجدے کی خبر کب موت آ جائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ رمضان کی خوبصورت بہاریں، یہ رمضان کا مہینہ، یہ اترتی ہوئی نعمتیں، اور یہ عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ جہنم سے آزادی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں 60 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ 60 لاکھ لوگوں کو۔ اور جب رمضان کا آخری مہینہ، آخری عشرہ آتا ہے، تو جتنا پورے مہینے کے اندر سب کو نکالا گیا ہوتا ہے، ان سب کی تعداد کے برابر اللہ آخری عشرے میں جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت کے اندر داخل فرماتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کے مواقع رکھے ہیں، اور وہ بھی فقط اس لیے کیونکہ اس امت کی نسبت حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ اگر ہماری نسبت حضور کے ساتھ نہ ہوتی تو آج ہمیں بھی یہ مواقع عطا نہ کیے جاتے۔ تو ان لوگوں کو مبارکباد جنہوں نے اس کا ادب کیا، جنہوں نے اس کا احترام کیا، اس کے اندر روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، جھوٹ سے بچے رہے، اور انہوں نے گناہوں سے اجتناب کیا، نیکی کی طرف رغبت رکھی، ان کے لیے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ انعام کر رہا ہے، جس نے میرے لیے روزہ رکھا، قیامت کے دن آنا اجزا بھی، قیامت کے دن میں خدا اس کو خود انعام عطا فرماؤں گا۔ تو بھلا بتائیں کہ جس کو اللہ انعام عطا کرے وہ کتنا بڑا انعام ہوگا۔ کوئی بادشاہ کوئی اگر کسی کو انعام دے تو وہ چھوٹا موٹا انعام نہیں ہوتا۔
وہ سونے جواہرات ہیرا خزانوں سے بھرا ہوا انعام اس کو دیا جاتا ہے. وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے, تو ساری کائنات کا مالک ہے. اس نے روزے کے لیے کوئی انعام مقرر نہیں کیا کہ میں یہ چیز دوں گا. کہا نہیں, قیامت کے دن میں خود اس کا انعام ہوں. جس نے روزہ رکھا میں خود خدا اس کو اپنا آپ عطا کر دوں گا. سامعین محترم, یہ چھوٹا سا جو کہ جمعۃ الوداع کے متعلق ایک پیغام تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. 21 رمضان المبارک مولا کائنات حضرت علی شیر خدا, آپ کی شہادت, اس نسبت سے 2 باتیں کروں گا اور اس کے بعد کچھ سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ کر بات کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. سرکار دو عالم علیہ السلام کے یہ داماد مولا علی شیر خدا, اور دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کتنا خوبصورت ہے. ہم ذکر ابو بکر صدیق بھی کرتے ہیں اور ذکر علی شیر خدا بھی کرتے ہیں. جہاں ہم ذکر سیدہ عائشہ کرتے ہیں وہاں ذکر فاطمہ الزہرا بھی کرتے ہیں. ہمارے ایک دامن میں محبت اہل بیت ہے اور دوسرے دامن میں محبت صحابہ کرام ہے. اس سے بڑھ کر سچا عقیدہ کس کو عطا ہوگا؟ یہ میرے سامنے قرآن پڑھیں, میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت سے بڑھ کر سچا عقیدہ اور کوئی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر سچا مسلک اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے اس مسلک کے اندر ادب رکھا ہے, اس مسلک کے اندر تعظیم رکھی ہے. وہ بھلا مسلک ہی کیا, وہ بھلا عقیدہ ہی کیا جس میں رسول اللہ کا ادب نہ ہو, جس میں حضور کو اپنے جیسا کہا جاتا ہو. اس عقیدے کا کیا کرنا. اللہ اکبر. تو مولا علی شیر خدا جن کی ولادت اللہ کے گھر کے اندر ہوتی ہے, جو آتے ہیں تو خدا کے گھر میں, جب دنیا سے جاتے ہیں تو خدا کے گھر سے. کعبے وچ ولادت ہے دردی, مسجد وچ شہادت ہے دردی, فرمان کملی والدہ ہے دید عبادت ہے دردی. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے دیکھا کہ حضرت علی آ گئے ایک مجلس کے اندر, تو آپ نے ابو بکر صدیق علی کو دیکھنے لگ گئے. تو کہا عائشہ صدیقہ نے, ابا جان میں جب بھی دیکھتی ہوں آپ علی کو دیکھتے رہتے ہیں. ابو بکر صدیق فرمانے لگے, میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, النظر الی وجہ علی العبادہ, میرے نبی نے فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہوا کرتا. چلو وہ تو بڑی ہستیاں تھیں, وہ تو عبادت کیا کرتی تھیں دیکھ کر. ہاں جس کو چاہے وہ خواب کے اندر دیدار عطا کر دیں. ہم جیسوں کو لیے کیا اس امت کے لیے بھی کوئی انعام ہے؟ تو سنیے میرے نبی نے فرمایا, ہاں علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہوا کرتا ہے. ذکر علی العبادہ. اللہ اکبر. تو دیکھیں کسیرا میسر نئی سعادت, بکعبہ ولادت بمسجد شہادت, کتنا بڑا مقام اللہ نے اس ہستی کو عطا کیا ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات علی شیر خدا. امام احمد ابن حنبل نے ایک حدیث لکھی ہے, وہ کیا حدیث پاک ہے فضائل الصحابہ کے اندر کتاب میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, کنتو انا و علی من نورا واحدا, فرمایا میں اور علی ایک نور تھے, میں اور علی ایک نور تھے. کب؟ قبل ان یخلق آدم, فرمایا کہ ابھی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے, میرا اور علی کا نور اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتا. یہ امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے. امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے بھی استاد ہیں, امام مسلم کے بھی استاد ہیں, امام نسائی کے بھی استاد ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ جہاں نبی کا نور ہے وہاں علی کا نور بھی ہے. کیا وجہ؟ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں, اس لیے نور بنایا گیا کیونکہ حضور کے نور سے نبی بنائے گئے اور علی المرتضیٰ کے نور سے ولی بنائے گئے. جس کو نبوت ملی ہے حضور کے نور سے ملی ہے, اور جس کو ولایت ملی ہے وہ علی شیر خدا کے نور سے بنائی گئی. اس لیے اعلیٰ حضرت کا جب قلم اٹھتا ہے فرماتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو حضرت علی کے یہ فضائل اتنے ہیں, امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اتنے کسی اور کے فضائل نہیں ہیں جتنے کہ حضور نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ ایک نماز کا وقت تھا, آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں,
نماز کے اندر حضور علیہ السلام نے رکوع لمبا کر دیا، کافی دیر گزر گئی، حتیٰ کہ جب نماز مکمل ہوئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ نے پہلے کبھی نماز کے اندر رکوع اتنا لمبا نہیں کیا، آج اتنا لمبا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے صحابہ کی طرف چہرہ کر کے فرمایا یہ بتاؤ کہ علی کہاں ہے؟ یہ بتاؤ کہ بولیے علی کہاں ہے؟ حضرت علی شیر خدا آخری صف میں بیٹھے تھے، آخری صف میں۔ حضور نے فرمایا آگے، علی شیر خدا آگے آ گئے۔ حضور نے فرمایا علی یہ بتاؤ تمہیں پہلی صف کے اندر نماز کی فضیلت کا علم نہیں کہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے اور اذان دینے کا اجر کیا ہے تو لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگ جائیں، آپس میں قراندازی کرنی پڑے کہ میں اذان دوں، میں کھڑا ہوں پہلی صف میں۔ تو حضرت علی کو حضور فرما رہے ہیں کہ علی تمہیں میں نے فضیلت نہیں بتائی کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ جب حضرت بلال نے اذان دی تھی تو میں مسجد میں ہی تھا، جب انہوں نے تکبیر کہی تو میں بھی ساتھ تھا، جب آپ نے تکبیر کہی تکبیر اولا نماز میں نے پیچھے آپ کی ابتدا میں شروع کی، جب آپ نے سورۃ فاتحہ شروع کی تو یا رسول اللہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، مجھے وضو کی حاجت ہوئی، تو یا رسول اللہ میں نے صف کو توڑا، کیونکہ وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں تو نماز نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ میں وضو بنانے کے لیے وہاں سے نکلا تو مجھے ایک ڈر تھا کہیں میری رکعت نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضرت علی کا کردار۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ جب میں وہاں سے گھر آیا حجرے میں وضو کے لیے تو میری حالت اس طرح ہو گئی جس طرح کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو، اور میری یہ کیفیت ہو چکی تھی جس طرح ماں تڑپتی ہے بچے کے لیے، میں نماز کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ کیفیت پیدا کریں، مارے مارے پھیرا کریں، اگر نماز رہ جائے، ہماری تو نہ جانے کتنی نمازیں رہ گئی اور ہمیں فکر نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہمیں نیند کیسے آ جاتی ہے کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے اور سکون سے نیند ہمیں آ بھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم علیہ السلام کی تو حضور علیہ السلام یہ پوچھ رہے ہیں اور حضرت علی بتا رہے ہیں یا رسول اللہ میں گھر گیا تو مجھے پانی نہیں ملا کہیں سے۔ حضرت علی تو وہ ہیں جن کی کبھی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ایک نماز کے وقت آقا علیہ السلام کا چہرہ حضرت علی کی گود میں ہے اور نماز عصر کا وقت جا رہا ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آنسو حضور کے رخسار پر گرے۔ حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ علی کی کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی، آج سورج غروب ہو چکا ہے، عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز چلی گئی۔ بس آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا؟ اللہم ان علیًا طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ یہ علی ہے، یہ تیری اطاعت میں تھا اور یہ تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فردد الی الشمس، بس علی کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے۔ میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے مقام پر آ گیا۔ فرمایا علی جاؤ جا کر عصر کی نماز ادا کرو۔ حضرت علی شیر خدا کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، قضا ہوئی تھی تو میرے نبی نے وقت کو واپس پلٹا کر دوبارہ عصر کی نماز، کیونکہ کبھی میرے نبی اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا سورج واپس آ جاتا ہے۔ کیوں نہ آئے؟ کیونکہ چاند بنا ہی میرے نبی کے لیے ہے، سورج بنا ہی میرے نبی کے لیے ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ رب فرماتا ہے کہ محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں ساری کائنات کو نہ بناتا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام یہ پوچھ رہے ہیں علی سے، اے علی تو آخری صف میں کیوں تھا؟ حضور وضو کی حاجت ہوئی، میں نے صف کو توڑا، گھر آیا اور میں نے پانی تلاش کیا، مجھے کہیں پانی نظر نہیں آیا، تو یا رسول اللہ میں بڑا پریشان تھا۔ اچانک میں فاطمہ کی کمرے میں گیا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک بول کے اندر، پیالے کے اندر پانی تھا اور بڑا خوبصورت پانی، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی وہ پانی نہیں دیکھا تھا۔
پھر میں نے سبز رنگ کا ایک رومال دیکھا، میں پریشان تھا، میں نے کہا یہ چیزیں تو حضور سے پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آئیں، پہلے چلتے ہیں جا کر نماز تو پڑھیں، کہیں میری رکعت نہ رہ جائے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے جلدی سے وضو کیا اور میں نے اپنے چہرے کو صاف کیا، بازوں کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد میں جلدی سے جب مسجد میں آیا، آپ ابھی پہلی رکعت کے رکوع میں تھے، پہلی رکعت کے رکوع میں تھے، تو یا رسول اللہ میں رکوع کے اندر آ کر شامل ہو گیا، اس لیے یا رسول اللہ پہلی صف کے اندر سے میں آخری صف میں چلا گیا، باقی صحابہ بھی آ گئے، میں آخری صف میں تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنا کہ میں نے رکوع لمبا کیوں کیا تھا؟ صحابہ کو حضور جواب دے رہے ہیں، سنا کہ میں نے رکوع لمبا کیوں کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں، بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ جب میں نے رکوع کیا، جبریل میری بارگاہ میں آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اے علی تو نے پوچھا ہے نا کہ وہ پانی کدھر سے آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت سے وہ پانی تیرے لیے بھیجا ہے، وہ جبریل پانی لے کر آئے، اور جو سبز رنگ کا رومال تھا وہ اسرافیل لے کر آئے، اور میکائیل علیہ السلام نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ ابھی رکوع کو لمبا کر دیں، علی آ رہے ہیں وضو کر کے، کہیں علی کی رکعت نہ رہ جائے۔ کائنات کے اندر واحد دو ہستیاں ہیں جن کے لیے میرے نبی کی عبادت رکی ہے، ایک حسین کے لیے سجدہ رکا ہے اور دوسرا علی کے لیے میرے نبی کا رکوع لمبا ہوا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے میرے نبی نے عبادت کو لمبا کر دیا، طول دے دیا۔ اللہ اکبر، تو بھلا بتائیں ان ہستیوں کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ ہستیاں کہ جن کو خدا کے گھر کے ساتھ اتنی محبت ہے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دو مسجد نبوی میں جو کھلتے ہیں، سوائے علی کے گھر کے دروازے کے، سوائے علی کے گھر کے دروازے کے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ علی کا دروازہ کیوں بند نہیں کروایا؟ فرمایا علی کا دروازہ میں نے نہیں بند کروایا بلکہ اللہ نے کھلوا دیا ہے۔ کوئی اللہ پر مقدمہ کر سکتا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے حکم دیا علی کا دروازہ کھلا رہے۔ یہ علی المرتضیٰ کی محبت تھی اللہ کے گھر کے ساتھ۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ آتے ہیں تو خدا کے گھر میں، جاتے ہیں تو خدا کے گھر سے۔ 21 رمضان المبارک کا جب دن آیا، خارجی لوگ، 3 خارجی لوگ، انہوں نے یہ پلان بنایا۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ کیا نام تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ آپ کا غلام تھا، یہ جب بھی آتا تھا آپ کے پاس کبھی کوئی چیز مانگتا، کبھی کوئی چیز مانگتا، حضرت مجھے یہ دے دیں، یہ دے دیں، آپ نے کبھی اس کو خالی نہیں بھیجا۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک دن اشارہ کر دیا، کہا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو مجھے قتل کرے گا، یہ وہ بندہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کو قتل کر دے گا تو آپ اس کو پہلے ہی قتل کر دیں۔ فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ علی اپنی موت کو ہی قتل کر دے؟ اس نے تو میری موت کا سبب بننا ہے۔ کہا آپ تو اس کے ساتھ اتنی نیکی کرتے ہیں۔ فرمایا اسی لیے تو میں کہتا ہوں جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچا کرو، اس کے شر سے بچا کرو، جس پر نیکی کرو اس کے شر سے بچا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین محترم، وقت آیا 21 رمضان، 18 رمضان کو آپ چلے۔ عبد الرحمن ابن ملجم سفر میں جا رہا تھا، اس نے ایک عورت کو دیکھا بڑی حسین و جمیل، یہ اس کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پہلے حق مہر دو گے؟ کہا حق مہر دوں گا۔ کیا چاہیے تجھے؟ کہا علی کا سر چاہیے، یہ میرا حق مہر ہے، علی کا کٹا ہوا سر۔ کہا علی کو تو کوئی نہیں مار سکتا، علی تو میدان بدر میں بھی 35 کافروں کو مارنے والا اکیلا تھا، علی اکیلے نے تو احد کے اندر نبی کا ساتھ دیا، خیبر کا دروازہ اکیلے ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینکنے والا علی ہے، اور خندق کے موقع پر عمر ابن عبد ود کا مقابلہ کرنے والا بھی علی المرتضیٰ ہے۔ آج تک میدان کے اندر علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ تو کہتی ہے کہ علی کا سر لا، لیکن اس کے دل کے اندر اس کا حسن میں ہو چکا تھا۔ کہا اچھا تو میں تیرے لیے انتظام کرتا ہوں۔ 1 مہینہ اس نے انتظار کیا، اپنی تلوار کو، خنجر کو زہر کے اندر بجھا کے رکھا تاکہ زہر کے اندر اچھی طرح پیوست ہو جائے۔ حتیٰ کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ نماز کی حالت میں ہیں، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور آپ کے سر انور پر حملہ کیا، حتیٰ کہ وہ تیر، وہ خنجر آپ کے سر کے اندر پیوست ہوا، جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ بھی رنگین ہو گیا، آپ کی داڑھی بھی رنگین ہو گئی۔ لوگوں نے پکڑ لیا، باقی نمازی بھی تھے، پکڑ کر اس کو قید کر دیا۔
امام حسن آ گئے آپ کے بیٹے، کہنے لگے مجھے حکم دے ہم اس کو قتل کر دیں۔ فرمایا نہیں، یہ علی المرتضیٰ کا مزاج اور اخلاق دیکھیں۔ کہا اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا، پہلے تو ایسے کرو کہ جاؤ جا کر جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے اس کو ٹھنڈا پانی دے کر آؤ، اور جاؤ اور جا کر اس کو گرم گرم کھانا دو، نرم گرم بستر دو، اس کے لیے انتظام کرو، اور اگر میں چلا گیا تو ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دینا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دینا، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اگر قصاص لینا ہے تو ایک ہی وار میں تڑپا تڑپا کر نہ مارنا۔ یہ علی المرتضیٰ کی شہادت تھی۔ 18 رمضان کو آپ کو ضرب لگتی ہے اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ کوفہ کے اندر آج بھی آپ کا روزہ چمک رہا ہے۔ سامعین محترم، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی آپ دیکھیں، آئے ہیں تو خدا کے گھر میں، گئے ہیں تو خدا کے گھر سے۔ یہ مختصر سا ایک قصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ کچھ سوالات ہیں جو کہ ضروری ہیں، جو کہ لوگوں کو اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے۔ آج کل یہ بڑا ایک مشہور میسج چل رہا ہے، کچھ دوستوں نے جوانوں نے مجھے دکھایا، اور وہ حدیث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث معاذ اللہ کہ یہ حضور نے فرمایا، جبکہ حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ میری طرف منسوب کیا اس نے جہنم کی طرف نہ پل بنایا۔ جس نے جھوٹ میری طرف منسوب کیا، جو بات میں نے کہی نہیں، اور کوئی بندہ میرا نام لے کر کہے کہ یہ حضور نے بات کہی ہے، کوئی بندہ آپ کا نام لے کر کسی سے اس پیسے ادھار لے آئے، آپ کو اچھا لگے گا؟ بولیے۔ جب آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو نبیوں کے امام کو بھلا اچھا کیسے لگے گا؟ کوئی بندہ اگر حضور کا نام لے کر کہے حضور یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ حضور کی طرف جھوٹ منسوب کر کے کہے، اور وہ کیا ہے جو کہ من گھڑت حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جمعے کے دن اگر کوئی بندہ 4 رکعت نفل پڑھ لے ایک سلام کے ساتھ، تو اگر اس کی 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ساری معاف کر دے گا۔ کیا نماز ایسے ہی معاف ہو جائے گی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز تم پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو نماز قضا ہو گئی، جب تمہیں یاد آ جائے تو پھر کیا کرو؟ نماز ادا کرو۔ نماز معاف ہونی ہوتی تو امام حسین کو معاف نہ ہو جاتی؟ نبیوں کے امام کو معاف نہ ہو جاتی؟ حضور غوث پاک جیسی شخصیت، آپ عبادت میں مصروف ہیں، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور آ کر کہنے لگا انی انا اللہ، اے عبد القادر تو نے بڑی باتیں کر لی، میں تیرا رب ہوں، بس آج کے بعد تجھے ساری نمازیں معاف ہیں، تجھے سارے روزے معاف ہیں، آج کے بعد کوئی عبادت نہ کر، جو مرضی کر۔ غوث پاک نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ کہا کہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا، تو شیطان ہے۔ اگر نماز معاف ہونی ہوتی تو حضور کو معاف ہو جاتی، امام حسین کو معاف ہو جاتی، جنہوں نے تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کیا ہے، اور تو کہتا ہے نماز معاف ہے؟ وہ کہنے لگا واقعی میں شیطان ہوں، میں نے اس درجے پر پہنچے ہوئے 70,000 ولیوں کو، کتبوں کو، اغواص کو میں نے تباہ و برباد کر دیا، اور وہ مجھے خدا مان بیٹھے، شرک کر بیٹھے، حتیٰ کہ ان کی ساری باتیں رائگاں اور ضائع ہو گئیں۔ اے عبد القادر تجھے مبارک ہو، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ عبد القادر فرمانے لگے پھر مجھے بھٹکارا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ کہا 70 ولیوں کو تو میں نے ایسے ہی تباہ کر دیا ان کے علم کا لالچ دے کر۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں۔ سامعین محترم، اگر نمازیں ایسے معاف ہونی ہوتی تو بندہ پھر یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ پھر امام کیوں مقرر کیے گئے؟ پھر کیوں 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے؟ کیوں اہتمام کیے جاتے ہیں؟ پھر تو ہر بندہ کسی بھی رمضان کے اندر آخری جمعے کو آ کر 4 رکعتیں پڑھ لے تو 700 سالہ یہ نمازیں جناب پوری ہو گئی ہیں، تو پھر سارا سال آپ فارغ ہی پھرتے رہے۔ تو نماز مقررہ وقت پر فرض ہے۔ یہ من گھڑت حدیث پاک ہے کہ اگر آپ 4 رکعت پڑھ لیں گے تو 700 سال کی نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اس کا شریعت مطالعہ سے کوئی تعلق واسطہ بولیے نہیں ہے۔ یہ باطل نظریہ ہے اور یہ حرام ہے، اور یہ حضور کی طرف بات کہنا کہ یہ حضور نے بات کہی ہے تو یہ جھوٹ ہے۔
تو اگر کسی کی نماز قضا ہوئی ہے وہ اندازہ لگائے اتنے سالوں کی نمازیں قضا ہو گئیں تو وہ کوشش کرے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہی ادا کرے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک فرض رمضان میں ادا کیا اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی تو 70 دن چھٹی کر لے، نہیں، یعنی اس کو بونس دیا جا رہا ہے، ایک اضافی پیکج اس کو دیا جا رہا ہے ثواب کے اندر کہ بھئی تو نے اگر یہ عمل رمضان کے اندر کیا تو اللہ تعالیٰ تجھے اجر زیادہ عطا کرے گا، 70 فرائض پڑھنے کے برابر اجر دے گا۔ ایک فرض اپنی جگہ پر قائم ہے، تو لہٰذا یہ سوال کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال، فطرانہ۔ فطرانہ کتنا ہے، کس کو دینا چاہیے اور کب ادا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں کہ فطرانہ اس کی قیمت جو ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ 2.25 سیر گندم کی قیمت یا 2 کلو گندم کی قیمت، جو کہ ہمارے مفتی اہل سنت مفتی منیب الرحمان نے اس دفعہ 140 روپے مقرر کی ہے۔ کتنی؟ 140 روپے۔ یہ ہر صاحب نصاب پر دینا واجب ہے، اگر صاحب نصاب نہیں دے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ غریبوں کے لیے خورش ہے۔ خورش مطلب ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے ان کو ادا کر دیں، غریبوں کو، یعنی جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں انہی کو ہی آپ فطرانہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے عید سے پہلے ادا نہیں کیا تو وہ عید کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، پورا سال اس کا وقت ہے، آپ جب چاہیں اپنا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ فطرانہ ہے کیا؟ فرمایا جب مومن روزے رکھتے ہیں تو روزوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو جب بندہ یہ ادا کر لے تو اللہ اس کے صدقے سے اس کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ میں سے ہر بندہ ادا کرے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کون؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، اور اس کے پاس اتنی قیمت ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکے، یا مال تجارت ہے، یہ گھر کے اندر ضروریات زندگی سے زیادہ اضافی سامان پڑا ہے اور ان کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہے، اس پر یہ ادا کرنا واجب ہے، ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی ادا کر لے تو اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو 140 روپے آپ میں سے ہر بندہ اپنا بھی ادا کرے، اپنے گھر والوں کا بھی ادا کرے، بچوں کی طرف سے بھی آپ ادا کریں تو اللہ سب کو اجر عطا کرے گا۔ اور تیسری بات، عشر۔ کیا؟ عشر۔ ایک مولوی صاحب تھے، کسی نے جا کر ان سے کہا کہ حضرت صاحب عشر کے بارے میں بتائیں۔ وہ مولوی صاحب بھی میرے ورگے سانوں نہ کہ عشر کی شے ہوتی ہے، یہ کون سی چیز کا اعلان ہے، مجھے بتائیں عشر یہ کون سے بندے کا نام ہے جو فوت ہو گیا ہے؟ کہ بھئی آپ کو عشر کا ہی نہیں پتا، بھئی عشر کہتے کسے ہیں؟ حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجِسْمِ الصَّوْمُ، فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کی زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں پیسوں کے طور پر وہ اس کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح زمین کی بھی ایک زکوٰۃ ہے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ جو آپ نے فصل کاٹی ہے گندم کی، مکئی کی، جو بھی آپ فصل کاٹیں گے اس کا حصہ 10واں حصہ آپ نے اللہ کے رستے میں دینا ہے، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عشر۔ ہمارے بندے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہیں ایسے جو اللہ کے رستے میں دیتے ہوں گے۔ یہ ٹڈی دل کا حملہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے زمین کا حق نہیں دیا، ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے ہم نے فرعون پر کس طرح عذاب نازل کیا، ہم نے طوفان بھیجے، ہم نے ٹڈی دل کا حملہ کیا کروایا، ہم نے جوئیں بھیجی، چیچڑ بھیجے، اور ہم نے خون بھیجا، اگر پانی پینے لگتے تو وہ خون سے بھر جاتا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ ٹڈیوں کا آنا کیا ہے؟ بولیے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹا سا جانور ہے اور وہ جب حملہ کرتا ہے تو کس طرح منٹوں سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ پوری فصل کا صفایا کر جاتا ہے۔ حیات الحیان کے اندر علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ٹڈی دل ایک ایسا جانور ہے جس کے اندر اللہ کی تخلیق کی کچھ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ گھوڑے کا سر، گھوڑے کا سر، بچھو کا پیٹ اور شتر مرغ کی ٹانگیں،
ہاتھی کی آنکھ، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس کے اندر خوبیاں رکھی ہیں. تو یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم عشر ادا نہیں کرتے، جب ہم زکوٰۃ زمین کی ادا نہیں کرتے، تب یہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہوتا ہے. جب ہمارے اندر اخلاقی محرومیاں ہوتی ہیں تب یہ ہوتا ہے. ایک بادشاہ صاحب تھے تو اس کے دور کے اندر ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا. بڑا مشہور واقعہ ہے. ٹڈی دل کا جب حملہ ہوا تو ایک ان میں سے ایک بزرگ تھے، واحد ایک بندہ تھا جس کی فصل کو کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ لوگوں نے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے. تو بھئی اس کو علاج پتا تھا، اس نے ہمیں بتایا نہیں، اس کو پکڑے اور اس کو سزا دیں. بادشاہ نے کٹہرے میں کھڑا کیا. ہاں بھائی تیرے پاس کیا علاج ہے اس کا؟ تو نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ سارے لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور تیری فصل محفوظ رہی کیونکہ تیرے پاس علاج تھا، اور تو نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ کہا علاج ان کو بھی پتا ہے مگر یہ کرتے نہیں ہیں. کہا علاج کون سا ہے؟ کہا میں نے اپنی زمین کا عشر ادا کیا تھا، انہوں نے عشر نہیں دیا. انہوں نے کہا آزما کے دیکھ لیں. کہا دیکھ لو. انہوں نے ٹڈیاں پکڑ کر اس کی فصل کی طرف چھوڑی. وہ جاتی ہیں پھر واپس آ جاتی ہیں، جاتی ہیں پھر واپس آ جاتی ہیں. کہا تم جو مرضی کر لو، میری فصل کو نقصان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے زمین کا حق ادا کیا ہے. لہٰذا سال کے اندر چاہے آپ 1 مرتبہ فصل اٹھائیں، 2 مرتبہ، 4 دفعہ، جتنی مرتبہ آپ فصل اٹھائیں، ایسی فصل جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں سے 10واں حصہ آپ کا اللہ کے راستے میں دینا آپ پر فرض ہے. مثلا اگر آپ میں سے کسی کی 50 من گندم ہوئی ہے، اس میں سے اب آپ کو اللہ کے راستے میں 5 من دینا ہے. اگر تو وہ آپ قدرتی طور پر اگر وہ بارش ہو رہی ہے، محنت مشقت نہیں کرتے تو پھر 5 من. لیکن اگر ٹیوب ویل کا پانی جا رہا ہے، محنت ہے، مشقت ہے، پھر 2.5 من. 100 من کے پیچھے 5 من اور 50 من کے پیچھے کتنی؟ 2.5 من. تو یہ ہر بندہ اپنا احتساب کرے. جہاں آپ جو ہے وہ سب کے لیے مختص کرتے ہیں، آپ نے مولوی صاحب کے لیے بھی رکھ دی گندم، آپ نے اپنے حجام کے لیے بھی رکھ دی، چوکیدار کے لیے بھی رکھ دی، نائیوں کے لیے بھی رکھ دی. نہیں رکھی تو اللہ کے لیے نہیں رکھی. اللہ کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. اور اللہ کا حق ادا کیا ہے کہ آپ عشر ادا کریں. جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی کو ہی آپ عشر بھی دے سکتے ہیں. تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے کچھ ایسے مدارس ہیں، ان میں ہمارے طلباء پڑھتے ہیں. تو آپ میں سے میں سب کو گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اپنا عشر جو ہے وہ اگر مجھ سے رابطہ کریں تو آپ کو رہنمائی کی جائے گی، ان مدارس تک وہ پہنچا دیں تاکہ وہ طلباء بآسانی اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں. یہ